تاجر کے پاس، ایک غنی کے پاس گئی۔ اب غنی کے پاس ایک مجبور عورت جس کے بچے بھوک سے بلک رہے، وہ جاتی ہے کہ بچوں کی بھوک ختم ہو۔ غنی کی ہرس چاہتی ہے کہ یہ عورت میری ہو جائے۔ غنی نے سوچا کہ میں منہ کالا کر لوں، یہ اپنا آپ میرے حوالے کر دے۔ اب غنی یہ نہیں سوچتا کہ جس مالک نے مال دیا ہے ہو سکتا ہے اسی نے بیچی ہو۔ تو عورت کو جس وقت اس نے اظہار کیا، عورت خاموشی سے واپس چلی گئی۔ واپس چلی گئی تو بچے انتظار میں تھے کہ ماں کچھ لے کے آئے گی، کھائیں گے ہم۔ جس وقت دیکھا خالی ہاتھ آ گئی۔ خامد نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ بات بہت بڑی بات، عزت جاتی ہے تو پھر بھی پتہ نہیں روزی ملتی ہے کہ نہیں۔ بچوں کے ساتھ تھوڑی دیر دل کو للچایا، لبھایا، پھر بچوں کی محبت ماں کی ممتا میں آتی ہے۔ کہا کہ عزت وہ ایک لوٹے گا، بچے تو بچ جائیں گے۔ وہ ظالم اب اس کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں، وہ عزت لوٹنا چاہتا ہے، بچوں کی زندگی بچتی ہے۔ اس نے کہا کہ عزت جاتی ہے جائے، بچے نہ جائیں۔ بچوں کی زندگی کے خاطر چلی گئی۔ اس غنی، اس تاجر کے پاس پھر گئی، اس کے پاس خوف خدا نہیں تھا، رب کا خوف نہیں تھا۔ پھر اس نے وہی مطالبہ کیا، اس نے کہا میں اپنی جان تیرے حوالے کرتی ہوں، میرے بچوں کی زندگی بچ جائے، مرنے سے بچ جائیں۔ جس وقت وہ قادر ہو گیا تو عورت اللہ کے خوف سے کانپنے لگ گئی۔ قریب تھا کہ وہ بے ہوش ہو کے گر جاتی، اس کے سارے جسم کے اعضاء الگ الگ ہو جاتے، اتنا دل کے اندر خوف خدا تھا۔ اس نے کہا کیوں ڈرتی ہو، کیوں کانپ رہی ہو، یہاں کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا ایک وہ ہے جو کہیں سے نہیں جاتا، ایک وہ ہے جو کہیں سے بھی جاتا نہیں، غائب نہیں ہوتا، وہ دیکھ رہا ہے۔ کہا کہ غریب مفلس نادار ہو کر اتنی خدا سے ڈرتی ہو؟ اس نے کہا ہاں ڈرتی ہوں۔ دل کے اندر خیال آیا وہ کتنا کریم خدا ہے کہ اسے روزی بھی نہیں دیتا پھر بھی ڈرتی ہے، بچے دیے ہوئے ہیں، بھوکے بلک رہے ہیں، پھر بھی خدا سے ڈر رہی ہے۔ ظالم تجھے خدا نے اتنا مال دیا ہے، خدا سے نہیں ڈرتا؟ اس نے کہا چل میں خدا سے ڈر کے تجھے آزاد کرتا ہوں۔ مال دے کے بھیجا، بچوں نے دیکھا تو خوش ہوئے اور کھائے۔ وہ مال کھایا اور اپنی زندگی کو بچا لیا۔ جس وقت یہ زندگی بچ گئی، اس وقت عورت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا، مولا تیرا شکر ہے کہ تیرے ڈر نے میری عزت کو بھی بچا دیا ہے، میرے بچوں کو بھی بچا دیا۔ تو میرے دوستو یہ وہ ڈر ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہ جس وقت تک تمہیں موت نہیں آتی اس وقت تک اس ڈر کو دل سے نہ نکالنا، جس وقت اس ڈر کو نہ نکالنا۔ کیوں کہ جس وقت بندہ یہاں رہتا ہے اس کے دل کے اندر یہ خیال ہو کہ میں نے خدا کے پاس جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ فَوَرَبِّكَ تیرے رب کی قسم، لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم ان سب سے پوچھیں گے، ان سب سے حساب لیں گے۔ یعنی دنیا کے اندر جنہیں بھیجا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں ان سے حساب لوں گا، اما کانوا یعملون، جو کچھ کیا ہے۔ اب کیا جو کچھ ہم کرتے ہیں خدا دیکھ رہا ہے یا نہیں؟
جو کرتے ہیں جو کہتے ہیں خدا دیکھ رہا ہے. جب خدا دیکھ رہا ہے کیے جا رہے ہیں، جو کہتے ہیں خدا دیکھ رہا ہے کہتے جا رہے ہیں، یعنی زبان سے جو نکالتے ہیں جو نکل جاتا ہے ٹھیک ہے، جو آتا ہے نکال دیتے ہیں. خدا دیکھ رہا ہے، خدا سن رہا ہے. تو جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ہمیں یہاں بھیجا ہے کہ میرے پاس آؤ گے تو میں ہر ایک چیز کو پوچھوں گا، ہر ایک چیز کو پوچھوں گا. میرے دوستو کیا پتا جو ہم کرتے ہیں وہ بھی خدا قبول کرتا ہے کہ نہیں؟ کیا پتا کہ جو نیکی ہم کرتے ہیں خدا کو قبول ہے یا نہیں؟ حضرت سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں رات کو سویا تو دل کے اندر خوف خدا آیا کہ دورانی تو خدا کے خوف سے ڈرتا نہیں سو گیا ہے؟ جب میں جاگا اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے سردیوں میں وضو کیا اور نماز پڑھنی شروع کی. اب رات کو جو جاگتا ہے وہ نفلی عبادت کرتا ہے، نفلی عبادت کے کر کے میں اللہ کے ذکر کر کے کچھ وظائف پڑھتا تھا، کھڑے ہو کے پڑھ رہا تھا، نیند نے ستایا تو بیٹھ گیا. بیٹھنے ہی مجھے نیند آ گئی. نیند کے اندر کیا دیکھتا ہوں کہ جنت الفردوس کے اندر ایک حور ہے، فردوس بری کے اندر ایک حور ہے. وہ آ کے مجھے پاؤں کی ٹھوکر مارتی ہے کہ میں تیرے لیے بن سور کے بیٹھی ہوئی ہوں اور تو سو رہا ہے. میں تیرے لیے بن سور کے بیٹھی ہوں اور تو سو رہا ہے. فرماتے ہیں فوراً میری آنکھ کھل گئی اور میں اس حسن کو دیکھنے لگ گیا. یہ کتنی نورانی ہے، اور جب آئی ہے تو سارا کمرہ روشن ہو گیا ہے، نور والا ہو گیا ہے. جب سارا کمرہ نور والا ہو گیا تو میں نے کہا کہ یہ حسن تم کہاں سے لائی ہو؟ بے شک تم جنت کی حور ہو. اس نے کہا میں جنت کی حور ہوں لیکن حسن تمہارا ہی ہے، یہ حسن تمہارا ہی ہے. فرمایا کہ میرا کس طرح ہے؟ فرمایا تمہیں یاد ہے کہ وہ دن جس دن تو سردی کے اندر ٹھٹر رہا تھا، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، تو اس وقت خوف خدا کے اندر تیرے آنسو نکل گئے تھے. خوف خدا کے اندر تیرے آنسو نکل گئے تھے. تیرے آنسوؤں کا ایک قطرہ مجھے جب نیچے کرنے لگا خدا نے بھیجا جنت سے، جاؤ اور سلیمان کے آنکھوں کا جو آنسو ہے میرے خوف کے اندر نکلا ہوا اسے سمیٹ لو، اپنے دامن کے اندر سمیٹ لو. جب میں آئی تو آ کے میں نے وہ قطرہ سمیٹ لیا اور ایک ایک قطرہ اپنے منہ پر مال لیا. تیرے آنسوؤں کے حسن کا یہ سارے کا سارا نور ہے. یہ تیرے اللہ کے خوف کے اندر جو آنسو نکلا تھا یہ سارا نور اسی کا ہے. تو میرے دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں بے لگام کر کے نہیں بھیجا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. اے میرے محبوب تیرے رب کی قسم میں ان سب سے پوچھوں گا، حساب لوں گا، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ کرتے ہیں. تو جس وقت جو کرتے ہیں اس کا حساب خدا کی بارگاہ میں ہوگا. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا. اگر حضور نہ آتے تو میں کفر کے اندھیروں میں غرق ہو جاتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت ایمان عطا فرمائی ہے. تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. کس طرح ڈرو؟ حق کا تقاتی ہی، جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے.
یعنی جس وقت عیاشی، موج میلہ، دولت کی فراوانی، بلڈنگیں، کاریں، اچھی خوراک، اچھا لباس یہ مل جائے تو کیا یہ اللہ کا ڈر ہے؟ ڈر اس وقت ہوگا جس طرح اس غنی کے پاس وہ عورت گئی تھی اور کہا تھا میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں، لیکن اس وقت اس کے دل کے اندر خوف خدا نہیں تھا، اس کے دل کے اندر ہوس تھی، بے حیائی تھی، دولت کا خمار تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری تھی۔ تو اس وقت اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے لیے اس عورت کو کہا کہ مجھے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دے۔ عورت کے دل کے اندر خوف خدا تھا، عورت کے دل کے اندر خوف خدا تھا، اس نے اپنی عزت کی حفاظت کی اور واپس چلی گئی۔ لیکن میرے دوست بزرگوں، جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا خوف دل کے اندر رہے کہ خدا کے پاس جانا ہے اور حساب دینا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب تیرے رب کی قسم، یہ جب یہ میرے پاس آئیں گے تو ان سے میں حساب لوں گا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کیا کچھ کرتے رہے ہیں دنیا میں۔ حضرت سالم مری رضی اللہ تعالی عنہ واز فرما رہے ہیں، سامنے ایک نوجوان بیٹھا ہوا، اسے فرمایا کہ قرآن پاک کی کوئی آیت تلاوت کرو، قرآن پاک کی کوئی آیت تلاوت کرو۔ اس نے سورہ مومن کی آیت نمبر 18 تلاوت کی۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْخَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ۔ حضرت صالح مری رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ آیت سنی، اس لڑکے سے کہا کہ تو کتنا خوش نصیب ہے، میں بھی کتنا خوش نصیب ہوں کہ میری پہلی صفوں میں ایسے نوجوان موجود ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کی آیتیں یاد ہیں۔ فرمایا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، انہیں اس قریب نزدیک آنے والی آفت سے ڈراؤ۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، اس دن سے ڈراؤ کہ جس دن آفت ان کے قریب آ چکی ہوگی۔ اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْخَنَاجِرِ، دل گلے کی طرف آ رہے ہوں گے، اس دن دل گلے کی طرف آ رہے ہوں گے۔ کاظمین، غم سے بھرے ہوئے، اس دن دل غم سے بھرے ہوئے گلے کی طرف آ رہے ہوں گے۔ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ، اس دن ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا، نہ مددگار ہوگا، اور نہ ان کا کوئی کہنا ماننے والا ہوگا۔ اس وقت ظالموں کا، یعنی دنیا پر اگر ظلم کرتا ہے تو دولت کے زور پہ کرتا ہے، طاقت پہ زور پہ کرتا ہے، برادری کے زور پہ کرتا ہے، یا کسی حاکم کی اس کے پیچھے ہاتھ ہو اس کی شے پر کرتا ہے۔ تو جس آج ظلم کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ، اس دن ظالم کے لیے نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی اس کا دوست ہوگا، نہ اس کا کوئی کہنا ماننے والا ہوگا۔ میرے دوستو، اس وقت ظالموں کا کوئی شفیع بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومن کے اندر ان چیزوں کا ذکر فرمایا ہے کہ مومن ہوتا ہی وہ ہے جس کے دل کے اندر خوف خدا ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال اپنا خوف عطا فرمائے، اور یہ خوف محفل میں، مجلس میں، یا جس وقت کوئی اللہ کا عذاب آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، اس وقت نہیں کہ اس وقت وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جب تک تم زندہ ہو یہ خوف ساتھ رکھو، موت کی آخری لمحات تک یہ خوف تمہارے ساتھ ہونا چاہیے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔